اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ الآیہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے ان کی محبت شدید ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ کو رحمان و رحیم مانتے ہیں، جو قیامت کے دن مکمل اختیار اللہ کے پاس ہی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ تمام تر شکر اور تعریف کی کرنے کے لائق ہستی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ وہ آیات ہیں جس کا میں نے اردو میں ترجمہ پہلے کیا تھا۔ اللہ کو رب ماننا اپنے لیے اور تمام کائنات کے سب کے لیے، تمام جانوں کے لیے، اللہ کو سب سے پہلے اپنا مالک جاننا کہ اللہ ہی ہے جو میرے آقا ہیں، اللہ کو سید جاننا یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کو لازم جاننا، اللہ کو اپنا منعم جاننا یعنی تمام کے تمام فائدے اور بھلائی کرنے کی والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو مربی جاننا، اللہ تعالیٰ ہر طرح ہماری نشو و نما کر رہے ہیں، اللہ کو قیم جاننا یعنی اللہ تعالیٰ میرے متعلق جو بھی شے غیر درست ہوتی ہے اس کو درست کرنے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں رب کے معنی رب کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا: المالک، السید، المنعم، المربی، القیم۔ جو ان باتوں کا ماننے والا ہے اس کی مزید خوبی یہ ہے کہ وہ باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں، جو اس کے لیے نامعلوم تھیں، انون تھیں، ان کو وہ تسلیم کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اللہ اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں مانتا ہے، اور انہیں بھی جو اس سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئی یعنی انبیاء اور رسولوں پر، اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 سے 5۔ قرآن کی نگاہ میں یہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جس کا میں نے ذکر اوپر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں اور آپ ایسے ہی ہوں جیسا اللہ چاہتے ہیں، جو قرآن جس کی
کو بیان کر رہا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انسان جس سے شدید محبت کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسے ناپسند ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے جو وہ کرتا ہے۔ ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کا جواب جب قرآن سے تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلی آیت جو مجھے ملتی ہے اس حوالے سے وہ سورۃ البقرہ کی 190 نمبر آیت ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو زیادتی اور تجاوز کرنے والے ہیں، کسی بھی معاملے میں زیادتی کرنے والے ہیں اس حد سے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملی ناپسندیدگی کی اللہ رب العزت کی نظر میں، وہ ہے زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ قرآن میں دوسرا مقام سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 ہے، جہاں پر اسی زیادتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین، نہیں اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 55 میں ہیں۔ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 205 میں ملتا ہے ہمیں واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں فساد کو۔ فساد کے معنی تو ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کو ایک بہترین مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو شخص دریا میں پانی بہہ رہا ہے، جو شخص پانی کے ڈائریکشن میں موو کرے گا پانی میں شور نہیں ہوگا، پانی اسی طرح بہتا ہوا اور اس کو اس راستے پر چلنے میں اس کو مدد بھی دے گا۔ لیکن جو شخص دریا کے مخالف سمت میں چلنا چاہے گا تو پانی میں شور بھی ہوگا اور چلنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ پوری کائنات اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہی ہے۔ صرف دو ایسی مخلوق ہیں اللہ کی جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان اور جن۔ تو جو انسان اور جن میں سے اپنے اختیار کو اللہ کی کائنات کے ساتھ ہم کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتا ہے تو وہ فساد نہیں کر رہا ہے، اور جو اس کی مخالف سمت میں چلنا چاہتا ہے یا چلتا ہے وہ فساد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں محبت کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں سے جو بہت ہی بھاری ناشکرا ہے اور گناہ گار ہے۔ ناشکری اور گناہ گار ہونا، ناشکری کیا ہے کہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرنا اللہ کی ناشکری ہے، اور گناہ گار بھی وہی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 ان اللہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہیں کافروں سے۔ کافر کون ہیں؟ کافر وہ ہیں جو اللہ کی ہدایات پر چلنا نہیں چاہتے، اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرتے، چاہے ایک ہو یا سب ہو، الگ الگ درجے کے کافر ہیں۔ اللہ کی ناشکری کرنے والے، چاہے کسی ایک چیز میں کی جائے یا سب میں کی جائے، یہ سب کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 واللہ لا یحب الظالمین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں پھر یہی بات دہرائی گئی، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ ظالم کون ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا،
کسی کو اس کا مقام نہیں دینا جو اس کے لیے اس کا صحیح مقام ہے۔ سب سے بڑا ظلم اللہ کو، اللہ کے اپنے رب کا مقام، اللہ کی ان صفات کا مقام جس کا ذکر پہلے ہوا، نہیں دینا۔ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ تو مالک ہیں، اللہ تو سید ہیں، جس کی اطاعت کی جائے، جس کے حکم مانا جائے۔ غرض اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ دوسرا مقام سورۃ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ پھر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 میں، واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ تین آیات میں قرآن کی جن میں اس بات کو دہرایا گیا۔ کون ہے مختال اور فخور؟ مختال کہتے ہیں اکڑ کے چلنے والا، اپنی نمائش کرنے والا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے والا، اور فخور فخر کرنے والا، یعنی فخر کرتا ہے اپنے آپ پر اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، خاص چال سے چلتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے درمیان پہچانا جا سکے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 107 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہیں اسے جو ہو خیانت کرنے والا اور گناہ گار۔ خیانت اللہ کو پسند نہیں، اور گناہ گار اللہ کی نافرمانی کرنے والا، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ جان بوجھ کے کرنا وہ کام جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، یہ گناہ، یہ ایسے کرنے والا گناہ گار ہے۔ حالات کے تحت غلط کام ہو جانے پر ایک ایمان والا اللہ سے فوراً توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنی غلطی کی اللہ سے معافی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسا معاف کر دیتے ہیں جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹا رہے، معافی نہ مانگے، ایسے لوگ ہیں جو اسیم کہلاتے ہیں، گناہ گار کہلاتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہی ہے، 148 ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں کہ برائی کی بات کو زور زور سے بیان کیا جائے، اور سوائے اس کے کہ یہ حق اسے ہے جس پر ظلم کیا گیا، جس کے ساتھ برائی ہوئی ہے، دوسروں کو اس کا حق نہیں۔ دوسرے اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ اللہ کو وہ عمل ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ آج ہمارے ہاں نیوز چینل اور دوسرے جو ہیں ذرائع، وہ یہی تو کر رہے ہوتے ہیں، جس پر ظلم ہوا ہے اس کی آواز تو نہیں آتی، دوسرے لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، واللہ لا یحب المفسدین، اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 77، ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہیں فساد کرنے والوں سے۔ اوپر دیکھ چکے کہ اللہ کو فساد پسند نہیں، اللہ کو نہ فساد پسند ہے نہ فساد کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141، ان اللہ لا یحب المسرفین، اور پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، ان اللہ لا یحب المسرفین، دو بار یہ بات آئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو فضول خرچ ہوں، حد سے بڑھنے والے لوگ۔ اللہ نے جو
جہاں تک بتایا ہے اس سے آگے بڑھ جائیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 58، ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو خیانت کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی خیانت کا ذکر ہو چکا، یہ بڑا وسیع معنی رکھتا ہے یہ خیانت۔ صرف خیانت یہی نہیں ہے کسی نے کوئی چیز دی امانت طور پر رکھنے کے لیے، اسے واپس نہیں کیا۔ خیانت یہ بھی ہے کسی نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ نے اس مشورے کو غلط مشورہ اسے دیا۔ خیانت یہ بھی ہے کہ آپ سے کسی نے کوئی بات کی، آپ نے اس بات کو دوسرے لوگوں کو بتا دیا۔ خیانت یہ بھی ہے کہ آپ آفس میں آپ کو تنخواہ ملتی ہے کام کی، وہاں بیٹھ کے آپ کچھ اور کرتے ہیں۔ سب تمام چیزیں خیانت ہیں، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 33 میں ہے، لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا تکبر ہے، دوسروں کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھنا، یہ ہے اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، چاہے کسی ایک سے یا سب کو، پورے نوع انسانی کو ایک ہی بات ہے۔ اور دوسری بات تکبر کے سلسلے میں یہ ہے کہ حق بات سامنے آ جائے اسے قبول نہ کیا جائے۔ لفظ کے تکبر اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، حق بات کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد قبول نہیں کرنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورۃ الحج، یہ تکبر یا سورۃ النحل کی آیت نمبر 23 تھی جو میں نے پڑھی کہ لا یحب المستکبرین۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28، لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو خیانت کرنے والے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں۔ خیانت بھی واضح ہو چکی بات، کفر وہ بھی واضح ہو چکا، اللہ کی نافرمانی کرنا اور اس کے بعد توبہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف اللہ سے معافی نہیں مانگنا، ہاں، اللہ کی کسی بھی حکم کے خلاف ورزی کرنا، ہاں، چاہے ایک کی کرے یا 10 کی کرے، اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے جرم کے لحاظ سے وہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 76، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اترانے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر انہیں جو ملی ہے اس پر اتراتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑی شے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، یہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہے۔ یہ اترانے والے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے قرآن کے اندر کہ وہ کون سی برائیاں ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جنہیں اللہ پسند نہیں کرتے۔ جنہیں اللہ پسند نہیں کرتے وہ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایمان والے ہونے کے باوجود اگر یہ حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ کی سزا سے بچنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بار یہ ساری باتیں ایک بار میں دہراتا ہوں، اللہ تعالیٰ معتدین کو، حد سے گزرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ 3 بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ اللہ نے ایک دائرہ بنایا ہے جس دائرے میں ایمان والوں کو رہنا ہے، اس سے نکلنا یہ ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ نے اپنے حدود مقرر کیے ہیں، اس حدود سے باہر نکلنا یہ ہے جو حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے عموماً منافقین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ فساد پسند ہے نہ فساد کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فساد کا الگ سے ذکر کیا اور پھر فساد کرنے والوں کا ذکر 2 بار کیا قرآن میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے اور گناہگار لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ناشکروں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اور گناہ کا عمل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو جو لوگ جن سے ایسی غلطی ہو جائے اس کے بعد وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سے بھی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے،
2 بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. 2 بار یہ بات بھی اللہ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے اور اٹلا کر چلنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. 3 بار یہ بات آئی قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ خائن لوگوں کو، گناہگار لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ برائی کو اعلان کیا جائے، سوائے اس کے لیے جس کے ساتھ برائی کی گئی، اور وہ بھی وہاں اسے کرنا چاہیے جہاں اس کا مداوع ہو سکے. اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتے، فضول خرچ کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے اور کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ کی نعمت پہ اترانا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرنے والا بنائیں، تاکہ ہم آپ کی نظر میں ایمان والے ہوں. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں دور رکھیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. اور اگر خدا نخواستہ سرزد ہو ہی جائے، انسان ہوئے، غلطی ہوتی ہے انسان سے، انسان ہی تو غلطی کرتا ہے، تو ایسی حالت میں ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا عہد رکھ کر کریں، اور اپنے آپ کی اصلاح کریں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.